بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، اس میں مشتق میں ہماری بحث مقدمات کے بیان کے بعد محل نظام میں موجود اقوال کی طرف تھی، اور مصنف نے اس مورد میں فقط دو اقوال کو ذکر کیا کہ جو متقدمین کے درمیان میں مشہور ہے، اگرچہ متاخرین کے نزدیک جو اقوال تھے وہ عوارض اور مبادی کے معنی کے مختلف ہونے کے اعتبار سے بہت زیادہ تھے، لیکن کیونکہ ان کا محل نظام میں کوئی زیادہ اثر نہیں تھا، اس وجہ سے ان کو مصنف نے ذکر نہ کیا۔ ان میں سے ایک قول جو تھا وہ یہ تھا کہ اس میں مشتق فقط متلبس بالمبدأ فی الحال میں حقیقت ہے اور فیما انقضا عنہ میں مجاز ہے۔ یہ مشہور کا قول تھا، مصنف کا قول تھا، متاخرین کا قول تھا، مشہور متاخرین کا قول تھا اور مصنف کا قول تھا، اور اہل سنت میں سے اشاعرہ کا قول تھا، جبکہ متقدمین اور معتزلہ کہتے ہیں کہ یہ متلبس بالمبدأ فی الحال اور فیما انقضا عنہ دونوں میں حقیقت ہے۔ آج کے درس میں ہمارا اشارہ جو ہے وہ مصنف کے پیش کردہ ادلہ کی طرف ہے کہ مصنف نے قول مشہور کی تائید میں 3 ادلہ کو ذکر کیا ہے، جن میں سے پہلا دلیل جو ہے وہ تبادر ہے کہ بھائی جب بھی ہم اس میں مشتق کو اپنی زبان پہ جاری کرتے ہیں کہ جو سب سے پہلی معنی ذہن کی طرف تبادر انصباغ کرتی ہے وہ یہ ہے، وہ مورد ہے کہ جو متلبس بالمبدأ و فی الحال اور فیما انقضا عنہ جو ہے وہ ذہن کی طرف تبادر نہیں کرتی، اور یہ تبادر جو ہے یہ علامت حقیقت ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ وہ مشتق یا وہ ذات کے جس سے مبدأ جو ہے منقضی ہو چکا ہو، اس سے اس میں مشتق کا سلب کرنا جو ہے وہ صحیح ہے، اور صحت سلب مجاز کی علامت ہے، حقیقت کی نہیں ہے، کیونکہ اگر حقیقت ہوتا اس میں مشتق اس فیما انقضا عنہ تلبس میں تو سلب جو ہے وہ صحیح نہ ہوتا۔ تیسرا دلیل جو ہے جس کو پہلے ضمناً مصنف ذکر کرتے ہیں اور بعد میں تفصیل سے انشاءاللہ اس کو بحث بھی کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بھائی بعض مشتقات ایسے ہیں کہ جن کی حیثیت جو ہے وہ تضاد والی ہے، کہ مثال کے طور پہ پہلے زید اگر کھڑا ہو اور 2 منٹ کے بعد وہ بیٹھ جائے، تو اگر ہم مشتق کو فیما انقضا عنہ تلبس میں بھی حقیقت جانیں اور فی الحال میں بھی حقیقت جانیں تو یہ لازم آئے گا کہ ایک ہی مورد میں دونوں صفات قیام اور قعود جو ہو مثال کے طور پہ جمع ہو جائیں، اور یہ جمع تضاد ہے جو کہ ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر عالم اور جاہل، ایک آدمی پہلے جاہل تھا اب اگر عالم ہو گیا ہے، اور ہم کہیں کہ اس کو فیما انقضا عنہ کے اعتبار سے اب بھی جاہل کہہ سکتے ہیں، تو یہ بھی جمع تضاد ہو جائے گا، اور مبادی متضادہ کے ایک جگہ جمع ہونا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اب مصنف نے اقوال کو ذکر کرنے کے بعد یدل علیہ کے ذریعے سے ان ادلہ کو ذکر کرنا شروع کیا ہے کہ جو ہمارے ہاں اہمیت رکھتی ہے۔ اب ان میں سے پہلا دلیل جو ہے وہ تبادر ہے، لہذا فرماتے ہیں کہ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ تَبَادُرُ خصوص الْمُتَلَبِّسِ بِالْمَبْدَأِ فِي الْحَالِ، کہ پہلا دلیل جو اس بات کے اوپر کہ مشتق جو ہے وہ فقط متلبس فی الحال میں حقیقت ہے، تبادر ہے، کہ جب بھی اس میں مشتق کو ہم سنتے ہیں تو خصوص متلبس بالمبدأ فی الحال جو ہے ہمارے ذہن میں آتا ہے، اگر فیما انقضا عنہ میں بھی حقیقت ہوتا تو وہ بھی ذہن میں آتا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ دوسرا مورد جو ہے وہ صحت سلب ہے، اس نے مارا تھا، اور اگر آج ہم کہیں کہ انہ لیس بضارب کہ وہ مارنے والا نہیں ہے آج کے اعتبار سے، تو یہ سلب کرنا اس سے صحیح ہو جائے گا۔ البتہ صحت سلب کے اعتبار سے 2-3 اشکالات موجود ہیں کہ جو آگے چل کے ہم بیان کریں گے انشاءاللہ۔ لہذا کہتے ہیں کہ اس دوسرا دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ صحت سلب کل متلبس بہ فی الاستقبال میں کے ذریعے سے ثابت کرتے ہیں کہ جس طرح سے
متلبس جو ہوگا مبدا کے ساتھ مستقبل میں، اس سے صیغت سلب کو انجام دینا صحیح ہے، اس طرح سے اما انقضاء عنہ سے بھی سلب کو انجام دینا صحیح ہے۔ جس طرح سے متلبس فی المستقبل جو ہوگا اس کے اوپر اسم کا اطلاق جو ہے وہ مجازن ہے، اسی طرح سے فی ما انقضاء عنہ میں بھی مجازن ہوگا۔ وذالک، اب فرماتے ہیں کہ یہ دلیل جو ہم نے ذکر کیا ہے، کہتے ہیں لوضوح ان مثل القائم والضارب والعالم وما يرادف من سائر اللغات لا يصدق على من لم يكن متلبسا بالمبادی۔ کہتے ہیں یہ جو ہم نے دلیل ذکر کی ہے کہ سلب ہو سکتی ہے، کہتے ہیں یہ اس وجہ سے کیونکہ واضح ہے کہ مثال کے طور پہ قائم، اس میں مشتق جو قائم ہے، یا ضارب ہے، یا عالم ہے، یا اس طرح کے جو دیگر لغات ہیں، لا يصدق على من لم يكن متلبسا بالمبدا، یہ اس مورد پہ کہ یا اس ذات کے اوپر کہ جو متلبس بالمبادی نہیں ہے فی الحال، اس کے اوپر یہ صادق نہیں آتے۔ وَإِن كَانَ مُتَلَبِّسًا بِهَا قَبْلَ الْجَرِي وَالْانْتِصَابِ، اگرچہ انتصاب دینے سے پہلے اور ان کو کلام میں حال النطق یعنی مبدأ بالحال کا لحاظ کرنے سے پہلے وہ ان سے بھلے متصف ہوں، لیکن ابھی ان سے وہ جو ہے سلب کرنا صحیح ہے اور صادق آنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ ویسے وہ سلب عنہ، سلب کرنا کہ میں کہوں انہ لیس بضار الان، کہ وہ اس وقت مثال کے طور پہ ضارب نہیں ہے، کہتے ہیں یہ سلب کرنا صحیح ہے۔ کیف وما یضادها بحسب ما اتخذ من معناها فی الاذان، اب یہ کیف کے ذریعے سے تیسرے دلیل کی طرف ضمناً اشارہ کرتے ہیں کہ جو ہم نے بیان کیا تھا کہ بھئی تیسرا دلیل جو ہے وہ تحقق تضاد ہے بعض مشتقات میں، لہذا کہتے ہیں کس طرح سے یہ سلب جو ہے وہ صحیح نہیں ہو سکتا، جبکہ وما یضادها بحسب ما اتخذ من معناها، درالی کے مبادی جو ہیں، یزادہ کی ضمیر جائے گی مبادی کی طرف، کہ کس طرح سے یہ سلب کرنا اس ذات سے صحیح نہیں ہوگا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہ مبادی ہیں یہ خود ایک دوسرے کے ساتھ متضاد ہیں، تضاد رکھتی ہیں، بحسب مرتکز من معناها فی الاذان، اس معنی کے اعتبار سے صادق اس میں مشتق صادق جو ہے صحیح ہے اس کا صادق آنا جب وہ متلبس ہو اس قعود کے ساتھ، ٹھیک ہے، جب یہ متلبس ہو قعود کے ساتھ، بعد انقضاء تلبسی بالقیام، جب پہلے اس کے قیام کے ساتھ جو تلبس تھا اس کے زائل ہونے کے بعد اس کے اوپر صادق آتا ہے قعود کا عنوان جب وہ بیٹھ جائے۔ اب ظاہر بات ہے قعود اور قیام جو ہے یہ دونوں آپس میں تضاد رکھتے ہیں، مع وضوح التضاد بین القاعد والقائم بحسب مرتکز لہما من المعنی، جبکہ واضح اور روشن بات ہے کہ قائد اور قائم کے درمیان میں ایک تضاد موجود ہے، جس طرح سے قعود اور قیام کے درمیان میں تضاد موجود ہے جو اس کے مبادی ہے، لہذا اس بنیاد پہ دو اسم مشتق جو ہیں قائد اور قائم جو ہے ان کے درمیان میں تضاد موجود ہے، بحسب مرتکز لہما من المعنی، اس معنی ارتکازی کی بنیاد پہ جو ہمارے ذہنوں میں ہوتی ہے، کما لا یخفی، جیسے یہ معلوم نہیں۔ اب یہ کیف سے لے کے یہاں تک یہ دوسرے دلیل کے ضمناً اس تضاد کو بے عنوان معید ذکر کر رہے تھے، لیکن وقت یکرر ھذا وجھا علی حدۃ، اس کے ذریعے سے مصنف اس کو دوبارہ بے عنوان دلیل سوم ذکر کرنا چاہ رہے ہیں، لہذا اس کا اگر ہم خلاصہ کریں تو یہ ہے کہ بھئی تضاد در بعض مشتقات جیسے قیام اور قعود ہے، یہ دلیل ہوتی ہے اس بات کے اوپر کہ بھئی یہ دونوں ایک ہی مورد میں جمع کیسے ہو جائیں، اگر ہم اس میں مشتق کو فی الحال، متلبس بالحال اور متلبس فیما انقضا عنہ التلبس میں بھی حقیقت جانیں تو لازم آئے گا کہ ایک شخص جو پہلے قائم تھا اب قائم نہیں ہے، پھر بھی اس کو قائم کرنا حقیقت ہو جائے گا، اس طرف سے ابھی بیٹھ گیا ہے تو اس کے اوپر قعود کا عنوان جو ہے قائد کہلانا اس کو وہ بھی حقیقت ہو جائے، تو یہ دونوں تو ہیں جو ہیں
मुताअद्दत सिफात मुतकाबिलत अलमाखूज़त मिन मबाद मुतज़ादा, कि भाई जब मबादी मुतज़ादा हों, जिस तरह से क़ियाम और क़ुऊद, जिस तरह से इल्म और जहल, तो ये जब मबादी जो है ना ये मुतज़ादा हों तो इनसे जो इसमें मुश्तक को अखज़ किया जाता है वो सिफत मुश्तक या वो इसमें मुश्तक भी आपस में तज़ाद रखते हैं और इस तज़ाद रखने में कोई इख्तिलाफ नहीं है। लिहाजा कहते हैं ला रैब फी मुज़ादत सिफ़ात मुतकाबिला अल माखूज़त मिन मबादिल मुतज़ादा, कोई शक नहीं है सिफात उन सिफात के मुज़ादा होना और एक दूसरे के ज़िद होने में कि जो एक दूसरे तकाबुल रखती हैं, जैसे क़ियाम और क़ुऊद, और हमने कहा कि जैसे इल्म और जहल है जो इनको अख़ज़ किया जाता है मबादी मुतज़ादा से बे अल्फाज दीगर, क्योंकि मबादी में तज़ाद पाया जाता है, लिहाजा उससे जो हैं और क़ुऊद किसको कहते हैं, और ये दोनों उनके नज़दीक एक दूसरे के साथ तज़ाद रखती है। जमा काबिल जमा नहीं है कि एक आदमी को हम कहें ये कायम भी है, ये भाई कायद भी है, या मिसाल के तौर पे उठा भी हुआ है और सोया भी हुआ है, इस तरह से नहीं हो सकता। फलौ कान अल मुश्तक हकीकतन फिल आम, अब अगर हमारे कौल के छोड़ के कि जो फ़कत मुतलब्बिस बिल मब्दा फिल हाल को हकीकत मानते हैं उसको छोड़ के और कायल हुआ जाए कि मुश्तक जो है वो फिलहाल के साथ साथ फीमा इनकदा अन हो में भी हकीकत है, हकीकतन फिल आम यानी दोनों में हकीकत है, लम्मा कान बैनहुमा मुज़ादा बल मुखालफा, अगर इस कौल बिल के आम के कायल हुआ जाता तो असलन यहाँ पे ये तज़ाद सामने नहीं आता। बस तज़ाद का सामने आमना भी बताता है कि लफ्ज़ जो मुश्तक है वो फीमा यतलब्बसु बिल मब्दा फिल हाल के लिए वज़ा हुआ है, फीमा इनकदानो को शामिल नहीं है, क्योंकि अगर उमूम रखता तो ज्यादा से ज्यादा ये था कि ये दोनों आपस में तखालुफ रखते, भाई इनका जमा होना जो है वो महाल नहीं होता, क्योंकि इस एतबार से भाई अगर आम है तो हम कह सकते हैं कि भाई अभी क्योंकि मुत्तसिफ हैं वो भी इसी माना में शामिल है, उसके ऊपर भी मुश्तक आता है, और जिससे के साथ पहले क्या कहता मुत्तसिफ था वहां पे भी हकीकत है। लिहाजा कहते हैं अगर कायल बिल आम होते तो यहाँ पे तजाद नहीं तखालुफ होता, ले तसादो की हाफी मा इनकदा अनुल मब्दा, क्योंकि ये इसमें मुश्तक साबित आता कौल बिल आम के मुताबिक, यानी अगर हम कौल बिल आम के कायल होते तो उस सूरत में ये चीज सादिक आती कि भाई इसमें मुश्तक जो है वो सादिक आता फी मा इनकदा अनुल मब्दा, उस मौरिद में भी कि जहाँ पे जो मब्दा है वो मुनकदी हो चुका है, व तलब्बस बिल मब्दा अल आखिर, फर्क नहीं होता। तो खुलासा ये हुआ कि ये तीन अदिल्ला जो है ना वो मुसन्निफ ने जिक्र की हैं। अब आगे चल के अल्लामा मुल्ला मुहक्किक रश्दी जो है वो इस इर्तिकाद ज़हनी के ऊपर इश्काल करते हैं और इंशाअल्लाह मुसन्निफ जो है उसका जवाब देंगे, लेकिन फ़िलहाल खुलासे के उन्वान से हम फ़कत इन तीनों अदिल्ला को ज़हन में रख लेते हैं कि भाई दलील जो है मुसन्निफ के पास तबादुर है, सिहत सल्ब है और तहक्कुक तज़ाद है, कि ये तहक्कुक तज़ाद भी बताता है कि इसम जो है वो इसमें मुश्तक जो है वो गैर फीमा मुतलब्बिस बिल मब्दा के अलावा फ़िलहाल के अलावा फीमा इनका दानो तलब उसमें हकीकत नहीं रखता। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।